محلے کی بچیاں خالہ کے گھر پڑھنے آتی تھیں۔ شمائلہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ اس کی شوخ و چنچل باتیں اور ادائیں اسے تمام لڑکیوں سے منفرد کرتیں۔ نشئی باپ کو اولاد سے زیادہ نشے سے پیار تھا، اسی چکر میں مقروض ہوتا گیا۔ شمائلہ نے جوانی میں قدم رکھا تو باپ نے پیار محبت سے بہلا پھسلا کر اسے اعلیٰ کار بنا لیا اور شمائلہ کی لا علمی میں اس کے ذریعے چرس منگوانے لگا۔ ایک دن شمائلہ باپ کا سامان لینے مقررہ مقام پر گئی اور کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی کہانی ملتی رہے۔ شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ خالہ طاہرہ عمر رسیدہ تھیں۔ ان کا ایک بیٹا ملازمت کے سلسلے میں وطن سے دور تھا اور بیٹیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ تبھی خالہ تنہائی سے گھبرائی ہوئی روح کی طرح پھرا کرتی تھیں۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ یوں ان کے گھر میں رونق ہو گئی۔ سارا دن بچیاں ان کے گرد جمع رہتی۔ شمائلہ بھی انہی میں سے ایک تھی جو میری خالہ کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ ہمارا گھر اگلے محلے میں تھا۔ وہ ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ اس کی شوخ و چنچل باتیں اور ادائیں اسے تمام لڑکیوں سے منفرد کرتی۔ خالہ اسے زیادہ بننے سے منع کرتی تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، گھر میں تو کوئی نہیں ہوتا کہ جس سے ہنسوں بولوں۔ چھوٹے بھائی اسکول چلے جاتے ہیں اور بڑی بہن دادی اماں کے پاس ہوتی ہیں۔ میرے اماں اور بابا کو آپس میں جھگڑنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی مجھ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی۔ میری ہمدردی پا کر اس کا حوصلہ بڑھا اور ہمارے گھر آنے لگی۔ ہم خوب باتیں کرتے۔ وہ اپنے گھر کی ساری باتیں مجھے بتاتی۔ وہ اپنے گھر کی دوسری بیٹی تھی جس کی کسی کو ضرورت نہ تھی۔ وہ کہاں جاتی، کیا کرتی، کسی کو اس سے سروکار نہ تھا۔ اکثر وہ تمام دن میری خالہ کے پاس رہتی، ان کے گھر کا سب کام کرتی۔ وہ بھی اس لڑکی سے بیٹیوں جیسا پیار کرتی۔ شمائلہ کو بناؤ سنگھار کا بہت شوق تھا اور یہ سب کچھ اس پر جچتا بھی تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اس کے گورے چہرے پر نمایاں تھی۔ جب ان میں کاجل لگاتی تو وہ اور بھی دلکش لگتی۔ تب خالہ اسے ٹوکتی کہ لڑکی، آنکھوں میں یہ بھر بھر کر کاجل نہ لگایا کر، کسی کی نظر لگ جائے گی، نہیں تو کوئی آسیب عاشق ہو جائے گا۔ خالہ کی بات پر وہ ہنستی ہنستی دوری ہو جاتی۔ کیا خبر تھی کہ ایک دن خالہ کی بات واقعی سچ ثابت ہو جائے گی۔ شمائلہ کا باپ گزر اوقات کے لیے کوئی کام نہ کرتا تھا، بس وہ سگریٹ پیتا تھا، لیکن اس میں کچھ ملا کر پیتا۔ اسی بات پر بیوی کا اس سے جھگڑا رہتا۔ تبھی شمائلہ کی ماں چڑچڑی ہو گئی تھی اور اسے بچوں سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ بیٹوں سے تو وہ پیار کرتی مگر بیٹیاں اسے بری لگتی۔ اسی دوران میں امی ابو کے ساتھ 2 ماہ کے لیے ماموں کے گھر لاہور چلی گئی۔ واپس آئی تو سب سے پہلے شمائلہ سے ملنے کی کوشش کی۔ خالہ نے بتایا کہ اب یہاں بہت کم وقت گزارتی ہے، وہ کافی بدل گئی ہے۔ خیر 2 دن بعد وہ مجھے ملی۔ واقعی کافی بدل گئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، عظمت بی بی، میرے ابو بہت اچھے ہو گئے ہیں، میرے لیے نئے نئے کپڑے، چوڑیاں، جیولری لاتے ہیں، اب ڈانٹتے بھی نہیں۔ مجھ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اب روزانہ وہ مجھے اپنے ابو کے بارے میں بتایا کرتی۔ پہلے جو آدم بیزار بلکہ اولاد بیزار انسان تھے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ایک دن خالہ کے گھر جاتے ہوئے وہ مجھے گلی میں ملی تو ایک ہاتھ میں شاپر تھا جس میں چیزیں بھری ہوئی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں چوڑیوں کا پیکٹ۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ابا کا کچھ سامان لینے گئی تو محسن نے اسے یہ چوڑیاں دی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ محسن کون ہے؟ اس سوال پر ایک عجیب سا رنگ اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ کہنے لگی، جس دکان سے ابا کا سودا لینے جاتی ہوں وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ شمائلہ عمر کے اس دور میں تھی جب ہر کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے حد مقرر کر دیتا ہے۔ میں نے بھی دوپٹے کی جگہ چادر لے لی تھی۔ خالہ کا گھر نزدیک ترین تھا۔ ان کے گھر بھی جانا ہوتا تو وہ اکیلے نہ جانے دیتے تھے، لیکن شمائلہ ابھی تک ویسے ہی بلا روک ٹوک پھر رہی تھی۔ بھائی اس کے بڑے ہو رہے تھے، اگرچہ وہ ان سے چھوٹے تھے، پھر بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے تو وہ آزاد پنچھی
ان کی قید میں گرفتار ہونا پسند نہ کرتی۔ باپ سے بھائیوں کی شکایت کرتی تو انکل بیٹی کی پشت پناہی کرتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ محسن چوری چھپے چرس کی فروخت کرتا تھا اور شمائلہ کا والد اس کا شریک کار تھا اور خود بھی نشہ کرتا تھا۔ بس اسی غرض کی خاطر وہ بیٹی کے ذریعے اپنی مطلوبہ چیز منگواتا تھا اور اسے دکان پر بھیج دیتا۔ خود نہیں جاتا تھا کہ کسی کو سنگن ہو گئی تو کہیں کوئی پولیس کو مخبری نہ کر دے۔ شروع میں وہ رقم دے کر حسب ضرورت مال خریدتا تھا، بعد میں ادھار لینے لگا۔ اس طرح اپنے مقصد کے لیے اس نے بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ جوانی میں شمائلہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، مگر محسن سے دوستی اس کے حسن پر ایک دھبا تھی۔ بتاتی چلوں کہ شمائلہ جس دکان سے سودا لینے جاتی تھی وہ میرے جیٹھ کی تھی، اور محسن اسی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوتا تھا کہ وہ میرے جیٹھ کی بیوی کا دور کا رشتہ دار تھا اور اس کا گھر دکان کے برابر میں تھا۔ ایک طرح وہ ان کا ہمسایہ بھی تھا۔ ایک روز محسن نے اپنی ماں کے ذریعے انکل صادق کے گھر شمائلہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا تو وہ خوش ہو گئے کہ محسن کے قرض دار تھے۔ اس طرح قرض سے جان چھوٹ رہی تھی، اور شمائلہ بھی خوش تھی کہ محسن کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کی ماں اور بھائی خوش نہ تھے۔ وہ اس رشتے کے سخت مخالف تھے۔ وہ محسن کو ٹھیک آدمی نہیں سمجھتے تھے، مگر باپ تو راضی تھا، اور شمائلہ باپ کی محبت میں سرشار ہر وقت ان کی تابع داری میں لگی رہتی۔ ماں اس کو کہتی، بے وقوف، باپ تیرے ساتھ نہیں ہے، صرف اپنے نشے کے ساتھ مخلص ہے، دوڑ دوڑ کر اس کے کام نہ کیا کر، قرض سے جان چھڑوانے کی خاطر تجھ کو اندھے کنویں میں دھکا دے رہا ہے۔ مگر شمائلہ اپنے والد کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ میری اس سے ملاقات ہوتی تو اس کے منہ پر ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا محسن کا۔ خالہ اور میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھی۔ میں پاس ہو کر اگلی کلاس میں چلی گئی۔ بڑی کلاس میں پڑھائی زیادہ ہو گئی تھی، اب مجھے وقت کم ملتا تھا، خالہ کے گھر بھی کم جا پاتی۔ کچھ عرصے بعد خالہ کا انتقال ہو گیا تو میرا شمائلہ سے رابطہ بھی کم ہو گیا۔ پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر آ گئی۔ اپنے لوگوں سے رابطہ نہ رہا، بس چھٹیوں میں جانا ہوتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت مل گئی، وہ بھی شہر سے باہر تھی۔ تقریباً 10 سال بعد اپنے شہر واپس آئی، تب جب والدین نے مجھے پیا گھر بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ شادی کا پیغام تمام ہوا تو کچھ رشتہ دار خواتین مجھے ملنے آئیں، ان ہی میں شمائلہ بھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ میری جٹھانی کے خاندان میں میرے ساتھ والے گھر میں بیائی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ محسن نے اسے اچھا نہیں رکھا ہوا، وہ اچھا آدمی نہیں تھا اور اپنی بیوی کا حسن اور جوانی کیش کروانا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے بڑی بڑی پارٹیوں میں لے جاتا تھا، مگر شمائلہ اس امر پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب محسن سے نالاں رہنے لگی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کافی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ سمجھی کہ اب اس کا شوہر سدھر جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ مجبوراً شوہر کے اشاروں پر چلتی رہی، بالآخر تھک گئی۔ اندر کی گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، لیکن بھری دنیا میں احتجاج کر کے بھی وہ اپنے گھر کی چھت تلے ہی پناہ لینے پر مجبور تھی، کیونکہ ماں اور بھائی اس سے ناطا توڑ چکے تھے اور ان کے گھر کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس پریشان صورتحال میں وہ میرے پاس آئی اور بتایا کہ وہ منشیات ادھر سے ادھر پہنچانے کے پر خطر کام سے برافروختہ ہے، وہ کیا کرے۔ مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے کہا تم بھائیوں کے پاس چلی جاؤ، بھائیوں کے گھر سے اچھی پناہ گاہ کوئی اور نہیں۔ اگرچہ ان کے منع کرنے کے باوجود تم نے محسن سے شادی کی، لیکن بھاگ کر تو نہیں کی، تمہارے باپ نے خود کروائی، اور اس کے بدلے اس نے محسن سے خاصی رقم بھی لی۔ شاید تم کو اس کا علم نہیں کہ تمہارے بھائیوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے، اس وجہ سے وہ اپنے باپ اور محسن کے ساتھ ساتھ تم سے بھی ناراض ہیں۔ وہ بولی، ہاں مجھے کوئی علم نہیں ان معاملات کا، مجھے تو بس محسن اچھا لگا تھا۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد یہ عقدہ کھلا کہ وہ کس کماش کا بندہ ہے۔
لیکن اب سوائے پھڑپڑانے کے میں کیا کر سکتی تھی۔ ایک روز محسن نے اسے بہت مارا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو مہمان اس کے گھر آئے ہیں شمائلہ ان کی ہر طرح سے مدارت کرے۔ وہ دبئی کے رئیس زادے تھے۔ جب شمائلہ نے ان کی مدارت سے انکار کیا تو شوہر نے اسے اتنا مارا کہ لہو لہان کر ڈالا، کیونکہ وہ ان مہمانوں کو راضی کرنے سے محسن لاکھوں کا فائدہ حاصل کرنے والا تھا۔ وہ زخمی حالت میں میرے پاس آئی۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کے ساتھ اس کی ماں کے گھر گئی۔ ان سے درخواست کی کہ بیٹی کا احوال تو لے لیں۔ یہ تو ناسمجھ لڑکی تھی۔ اصل قصوروار آپ کا شوہر ہے۔ بیٹی تو آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ جب باپ کہے میرا کہاں مانو اور ماں کہے کہ باپ کا نہیں بلکہ میرا کہاں مانو۔ آپ خود سوچئے، اولاد خصوصاً بیٹی کے لیے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے سمجھانے سے خالہ جی نے شمائلہ کو گلے لگا لیا، لیکن جب اس کے بھائی آئے اور وہ اسے گھر میں دیکھ کر برا پوختہ ہوئے، تب ماں نے بیٹوں کو سمجھایا کہ یہ گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی۔ باپ نے اسے اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ یہ تو نادان بچی تھی، تم لوگ کیوں ایسی کڑی سزا دینے پر تلے ہوئے ہو؟ جب بھائیوں نے باتیں سنی تو انہوں نے اس شرط پر شمائلہ کو پناہ دینا قبول کیا کہ وہ محسن سے خلا لے لے۔ وہ بھی تھک چکی تھی، وہ محسن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس کی ذات کو اس کے ضمیر پر بوجھ بنا دیا تھا۔ بھائیوں نے اس کی طرف سے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ محسن نے طلاق دے کر بیٹا اپنے پاس رکھ لیا، جو صرف ابھی 6 برس کا تھا۔ ماموں کو اس لڑکے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے شمائلہ کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر بھانجے کو محسن کے حوالے کر دیا اور طلاق حاصل کر لی۔ شمائلہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر بھائیوں کا عزت بھرم رکھنے کے لیے اس نے اس بات کو قبول کرنا تھا۔ ممتا کی ماری اب اکثر میرے گھر آ جاتی اور بیٹے کو بلوا کر اس سے مل لیتی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ بات اس کے بھائیوں سے پوشیدہ رکھوں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بیٹے کی جدائی کو بھی قبول کر لیا کہ کم از کم یہ سب کچھ گناہ کی زندگی سے تو بہتر ہے۔ بعض اوقات اس کا سارا دن میرے گھر گزر جاتا۔ اس کو بیٹے کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تو خوشی ہوتی۔ میں بھی ایک ماں تھی، ممتا کے جذبات کو سمجھتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس نے بتایا کہ بھائی دوسری شادی پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ شخص شادی شدہ اور بچوں والا ہے۔ میں منع کر رہی ہوں مگر میرے بھائی نہیں مان رہے۔ والدہ بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ پہلے میری شادی کروانا چاہتا ہے۔ اس کی یہی شرط ہے، اور اماں نے پھر سے مجھ کو کوسنے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تم کیوں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی؟ پہلی شادی سے کون سا سکھ مل گیا ہے؟ دوسرے یہ کہ دوسری شادی کے بعد میں اپنے بیٹے سے نہ مل سکوں گی۔ اب تو محسن اسے ملنے دیتا ہے، بعد میں نہ ملنے دے یا دوسرا شوہر اعتراض کرے۔ بہرحال جلد ہی بھائیوں نے اس کی شادی کر دی۔ اس کا شوہر کسی ادارے میں معمولی سا ملازم تھا جو اپنے بچوں کا خرچہ بمشکل اٹھا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی 4 بچوں کا باپ تھا۔ شمائلہ کے بھائیوں نے گھر کی ہر چیز جہیز میں دی۔ کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ وہ تو چلی گئی، اس کا بیٹا ماں کی تلاش میں میرے گھر آیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ اسے پیار سے بٹھایا کرتی، مگر اس کے لیے اب میرے گھر میں وہ کشش نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آخر اس نے آنا کم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شمائلہ اپنے گھر آئی اور آتے ہی میرے گھر کا رخ کیا۔ آتے ہی بیٹے کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ تمہاری تلاش میں آیا کرتا تھا مگر اب نہیں آتا۔ وہ رو دی۔ اس کو روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی جھلک پڑی۔ جب بھی ماں بیٹے کی ملاقات ہوتی شمائلہ اس کو گھنٹوں سینے سے لگائے روتی رہتی۔ محسن کا چلن درست نہیں تھا اور بیٹا سارا دن ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا۔ میں نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے راضی کیا اور اسکول کا خرچہ بھی دینا شروع کر دیا، اور جٹھانی کو مجبور کیا کہ وہ ندیم کو اسکول میں داخل کروائے۔ ایک دن محسن اپنے بیٹے کو کسی بات پر خوب مار رہا تھا۔ اسی وقت شمائلہ آ گئی۔ وہ بیٹے کی چیخو پکار سن کر برداشت نہ کر سکی اور بغیر سوچے سمجھے محسن کے گھر میں گھس گئی۔ وہاں جا کر وہ اپنے سابق شوہر سے خوب لڑی اور بیٹے کو لے کر آ گئی۔
اتفاق سے اس کا دوسرا شوہر اسی وقت اسے لینے آ گیا اور اس نے شمائلہ کو اس کے سابق شوہر کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے سسرال جا کر ساس اور سالوں کے آگے خوب واویلا مچایا کہ تمہاری بیٹی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے پچھلے خاوند سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے گھر سے نکلتے دیکھ لیا ہے۔ مجھے ایسی بددیانت عورت نہیں چاہیے، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ سب نے اسے برا بھلا کہا، بھائیوں نے اپنے گھر اور پھر شوہر نے اپنے گھر لے جا کر مارا، مگر وہ مار سہ گئی کیونکہ اس کے پیروں میں دوسرے شوہر سے بھی اولاد کی بیڑی پڑ چکی تھی۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اس بار تو بھائیوں نے بہن کو اور بہنوئی سے معافی تلافی کروا کر روانہ کر دیا۔ وہ بھی چلی گئی کیونکہ دوبارہ گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل سے اپنے پہلے بیٹے کی محبت کم نہ ہو سکی۔ سال بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب محسن سے ایک بیٹا تھا تو حیات سے 2 بچے تھے۔ شوہر کا تقاضا تھا کہ اللہ نے میرے گھر سے تم کو 2 بچے دیے ہیں، بس ان ہی سے جی بہلائے، پہلے والے لڑکے سے اب تم کو نہیں ملنا ہے۔ وہ ایک تنگ نظر، حاسد اور شکی قسم کا مرد تھا۔ وہ اس کی دی ہوئی ساری تکالیف سہ سکتی تھی مگر اپنے ندیم کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس بار بھی جب وہ عید پر ماں کے گھر آئی تو اس نے اپنی والدہ سے بیٹے کو ملوانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی ماں نے ٹال مٹول کی لیکن شمائلہ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ مجھ سے عید ملنے کے بہانے میرے گھر آئی کیونکہ محسن کا گھر میرے برابر میں تھا۔ ندیم نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا، وہ دوڑا ہوا میرے گھر آ گیا۔ دونوں ماں بیٹا گلے مل کر خوب روئے، پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ شمائلہ نے کہا، بیٹے مجھ سے عیدی لے لو۔ وہ بولا، ماں مجھے عیدی نہیں چاہیے، مجھے ٹی وی لے کر دو۔ سب اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور میں ترستا ہوں۔ جس کے گھر جاؤں کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ سے کہو تم کو ٹی وی لے کر دے۔ شمائلہ بولی، بیٹا میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں ہیں، میں تم کو کل رقم دے دوں گی، تم ٹی وی لے لینا۔ ندیم چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری جو اس کی ماں نے اسے شادی میں دی تھی اور مجھے کہا کہ اسے بیچ کر مجھے پیسے لا دو تاکہ ندیم کو ٹی وی لے کر دوں۔ میں نے اس کو دکھی دیکھ کر انگوٹھی لے لی اور قریبی سنار کے پاس لے گئی، رقم لا کر شمائلہ کے حوالے کی۔ اسی شام اس کا شوہر آنے والا تھا اور اس کے آنے سے پہلے وہ یہ رقم ندیم کو دے دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے اپنے باپ کے ساتھ جا کر ٹی وی لے آئے۔ جب وہ ندیم کو رقم دینے گھر سے نکلی تو وہ اسے گلی میں سامنے کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے بیٹے کو آواز دے کر بلایا۔ یہ آواز محسن نے بھی سن لی جو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ شمائلہ کی آواز سن کر وہ گھر سے نکلا۔ اس وقت وہ ندیم کو پیسے دینے کو بلا رہی تھی۔ محسن اس کے پاس آیا اور بولا، کیوں ندیم کو بلا رہی ہو؟ اس نے ٹی وی کی فرمائش کی ہے، تم تو لے کر نہیں دیتے۔ ٹی وی نہ ہونے سے وہ دوسروں کے گھروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور رشتہ دار اسے دھتکار کر نکال دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسے مجھے دے دو، میں اسے ابھی ساتھ لے جا کر ٹی وی لے کر دیتا ہوں۔ اتنے میں ندیم بھی آ گیا۔ شمائلہ نے رقم اس کو دی اور اس نے باپ کو دے کر کہا، ابو ابھی چلو، اسی وقت مجھے ٹی وی لے کر دو۔ ٹھیک ہے، ماں کو کہو یہ اپنی سہیلی کے گھر بیٹھی رہے جب تک ہم ٹی وی لے کر آتے ہیں تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں نے تم کو واقعی ٹی وی لے کر دے دیا ہے۔ جب گلی میں محسن کے دروازے کے آگے کھڑے یہ بات کر رہے تھے، سامنے سے شمائلہ کے 2 بھائی آتے دکھائی دیے۔ وہ یہی سمجھے کہ شمائلہ پھر سے محسن کے گھر گئی تھی اور اب وہاں سے نکل کر جا رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے گئے۔ بھائیوں کے کڑے تیوروں سے ڈر کر وہ ماں کے گھر نہ گئی بلکہ رکشہ لے کر دارالامان چلی گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی ضرور اس کے شوہر کو بتا دے گا کہ اس نے ندیم سے اور محسن سے بات کی ہے۔ وہ یہی سمجھے گا کہ وہ محسن سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ جب اس کا شوہر اسے لینے آیا، اس کے بھائیوں نے کہا، وہ ہمارے گھر سے تمہارے گھر چلی گئی ہے۔ وہ اکیلی کیسے چلی گئی جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کو لینے آؤں گا؟ وہ گھر پہنچا تو شمائلہ گھر نہیں آئی تھی۔ پریشان ہو کر سالوں کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، صبر کرو، ہم اسے لیے آتے ہیں۔ دراصل وہ اپنی سہیلی عظمت کے ساتھ بازار چلی گئی تھی، اسے وہاں دیر ہو گئی، تمہارے جاتے ہی وہ آ گئی تھی۔ یہ تو انہوں نے بہنوئی سے جھوٹ بول دیا، لیکن وہ خود پریشان تھے کہ
کہ آخر شمائلہ گئی کہاں۔ اگلے روز دارالامان سے فون آ گیا۔ آفیسر نے ان کو بلایا تھا۔ سوشل ویلفیئر آفیسر کے دفتر پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ شمائلہ نامی آپ کی بہن دارالامان میں ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو کر دارالامان چلی آئی تھی، اب وہ گھر لوٹ جانا چاہتی ہے۔ آپ اس سے بات کر لیجئے اور ساتھ گھر لے جائیے۔ بہرحال ضروری کارروائی کے بعد شمائلہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ میکے آ گئی۔ بس یہی اس کا قصور تھا کہ وہ دارالامان کیوں گئی۔ یہ ان کے لیے بے حد بے عزتی والی بات تھی، کیونکہ چھوٹا شہر تھا اور دارالامان کے عملے کے کچھ لوگ شمائلہ کے بھائیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بس دونوں بھائی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ان کی یہ بہن تو سدھرنے کی نہیں، ان کا کوئی پکا بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ یہ بیٹے ندیم کے بہانے محسن سے ملتی رہے گی اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہے گی۔ کیوں نہ ہم اس کو زندہ درگور کر دیں۔ مگر زندہ درگور کرنا آسان نہ تھا، مگر یہ تو خبتی قسم کے بھائی تھے۔ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ماں اس امر میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ باپ تو وفات پا چکا تھا۔ انہوں نے ماں سے ماموں کی بیماری کا بہانہ کیا اور وہ بیچاری اپنے بھائی کی بیماری کا سن کر اس کے گاؤں چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ایک دن شمائلہ اپنے بیٹے سے ملنے چلی آئی اور کہنے لگی کہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ بیٹے سے مل کر چلی گئی۔ یہ اس کی مجھ سے آخری ملاقات تھی۔ اپنے گھر گئی تو بھائی نے شربت کا جگ بنا رکھا تھا، اسے گلاس بھر کر دیا کہ لو پی لو، گرمی ہے۔ دراصل انہوں نے شربت میں زہر ملا رکھا تھا۔ جو ہی شمائلہ نے پیا، اسے چکر آیا، طبیعت خراب ہو گئی اور الٹیاں ہونے لگیں۔ الٹیاں آنے سے اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ تب انہوں نے مل کر اس کا گلا دبایا اور اس وقت تک دبائے رکھا جب تک کہ وہ مر نہ گئی۔ پھر اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ شمائلہ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں گئی، لیکن اس کی بھابھی نے اسے گاڑی میں لے جاتے دیکھ لیا۔ وہ یہ دیکھ کر ذہنی توازن کھو بیٹھی اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ جس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، یوں ہی قتل کو چھپانے کے لیے نہ جانے ظالموں نے کیا کچھ کیا۔ بھائی نے اپنی بیوی کو گھر میں بند کر دیا، اس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ انہی دنوں ہمارے رشتہ داروں میں ایک موت ہو گئی۔ سب لوگ آ گئے۔ میں شمائلہ کو ڈھونڈتی رہی، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اس کی بھابھی بھی موجود نہ تھی۔ مجھ سے زیادہ اس کا بیٹا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس رش میں ماں سمجھ کر وہ نہ جانے کتنی عورتوں کے پلو کھینچ چکا تھا۔ میں غمزدہ ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ آج بھی مجھے شمائلہ بہت یاد آئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی، پتہ چلا کہ شمائلہ مر گئی ہے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ شمائلہ کے قتل کے شبے میں اس کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ بھانڈا اس کے ماموں نے آ کر پھوڑا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی کہیں دوستوں میں اپنی غیرت کا قصہ لے بیٹھا تھا۔ انہی دوستوں میں سے اس کا ایک ماموں زاد بھی تھا، جس نے گھر جا کر ذکر کر دیا کہ شمائلہ باجی کو اس کے بھائیوں نے دارالعمال جانے پر سزا دی ہے۔ شمائلہ کے ماموں نے اس کے بھائی کے دوستوں سے پوچھ گچھ کی تو کسی نے جا کر تھانے بات پہنچا دی۔ پولیس فوراً آ گئی۔ اتفاق سے بڑا بھائی گھر پر نہ تھا۔ پولیس والے چھوٹے کو پکڑ کر لے گئے۔ بڑا بھائی وکیل کے پاس گیا۔ اس نے کہا اگر چھوٹا قتل قبول بھی کر لے تو اس کو بڑی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نابالغ یعنی 17 برس کا ہے۔ لڑکے کی جلد ضمانت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ بہن کو اس کے گھر پہنچانے جا رہا تھا کہ نہر پر بنے ہوئے پل سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نہر میں گر گئی۔ نہر بند کرائی گئی مگر شمائلہ کی لاش نہ مل سکی۔ اس کا شوہر حیات بھی آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کی ماں کو رو رہا تھا، بیوی کو نہیں۔ البتہ ماں ضرور رو رہی تھی۔ بالآخر شمائلہ اس کی بیٹی تھی۔ کچھ دن کیس چلا، بالآخر یہ کہانی ختم ہو گئی، مگر شمائلہ کو کوئی نہیں بھلا پایا۔ بیٹے سے محبت کے جرم میں ایک حوا کی بیٹی جان سے گئی۔ بھائی پھر سے اپنے گھروں میں خوش ہو گئے۔ جان سے تو وہ گئی جس کا قصور دنیا معاف نہ کر سکی۔ امید ہے ہماری پہلے والی کہانیوں کی طرح یہ درد بھری داستان بھی آپ کے دل کو لگی ہوگی۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔